जिसे हम कहते हैं, दूसरा फार्मासिस्ट होता है और तीसरा जो है नर्स होता है। और इसके अलावा जो है डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि शोबे सेहत में काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप जितने भी डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्री देखें तो वहाँ पर ये ट्रायड जो है और ये सतून वहाँ पर है। पाकिस्तान में भी ये सतून काम कर रहे हैं, जितने भी डेवलप हॉस्पिटल है या स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है। खैबर पख्तूनख्वा की हस्पतालों की मिसाल मैं आपको दे दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के हस्पतालों में अद्वियात की जो तरसील है या अद्वियात की जो सप्लाई है और या मरीज को जो अद्वियात मिल रही है वो फार्मासिस्ट के बगैर मिल रही है। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ड्राइविंग सीख रहे हैं और आप ड्राइविंग उस शख्स से सीख रहे हैं जिसको ड्राइविंग आती ही नहीं है। तो आप अद्वियात ले रहे हैं, मरीज अद्वियात ले रहे हैं, और लेकिन उस शख्स से ले रहा है जिसको जो है वो अद्वियात के हवाले से कोई चीज़ का पता ही नहीं है। एक बंदा है और उसने 5 साल की डिग्री की, अद्वियात के हवाले से उन्होंने पूरा नॉलेज जो है वो गेन कर लिया, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसको पता है कि ये चीज़ किस तरह बन रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अद्वियात जो है ये टॉफीज की तरह नहीं है कि हम कह रहे कि ये पेनाडोल भी आप किसी मेडिकल स्टोर से ले रहे या वेलियम भी आप किसी मेडिकल स्टोर से ले रहे। इसकी अगर डोज में आप 0.5 या 0.1 की क्वांटिटी का इजाफा या कमी भी कर ले तो वो आपके लिए जहर बन सकती है। तो इतनी अहम चीज जो है वो शोबे सेहत में वो फार्मासिस्ट के बगैर चल रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसी शोबे सेहत में जो है वो हम बार बार ये मुतालबा करते हैं और हम जाते हैं और हम कहते हैं कि आप खुदा के लिए मरीज के फायदे के लिए फार्मासिस्ट की जो है वो तैनाती करें। लेकिन इस शोबे सेहत का जो सलूक है हमारे साथ वो इंतहाई नाइंसिफाना है और इम्तियाजी सलूक है। इस सूबे में जहां पर तमाम सेक्टर्स के लिए फंड्स भी मौजूद है, तमाम सेक्टर्स में बाकायदा तौर पर जो है वो भर्तियां भी होती है, रेस्क्यू 1112 में जो है वो भर्तियां हो रही है, वो क्या सेहत से ज्यादा अहम है? अच्छा, पुलिस में जो है वो मुतवातिर तरीके से वक्फे से जो है वो भर्तियां हो रही है, वो सेहत से ज्यादा अहम है। इसी तरह डॉक्टर्स की जो है वो वक्फे से वो डिफरेंट उनकी पोजीशंस आ रही है, नर्सिस की आ रही है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी भी आ रही है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जिस तरह फार्मासिस्ट जो है उसको डिवेल्यू किया जा रहा है, इसी तरह जो है आप डिफरेंट प्रोफेशनल जो है उनको भी वैल्यू दे दे, उनको भी हेल्थ केयर सिस्टम का जो है वो हिस्सा बनाए। हम ये नहीं कर रहे कि उनके जो है वो वैकेंसीज नहीं आनी चाहिए, एज अ होल जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होगा। लेकिन हम ये जरूर मुतालबा करते हैं कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शोबे सेहत जो इस वक्त ज़बहाली का शिकार है, और आप मीडिया नुमाइंदगान बार बार देखते हैं कि वहां पर जो है इतने रुपए और इतने करोड़ों का जो है वो स्कैंडल हुआ, यहाँ पर जो है वो ग्लव्स में स्कैंडल हुआ, यहाँ पर अद्वियात में जो है उसकी खरीदारी में स्कैंडल हुआ। तो ये इसीलिए होता है कि आपके DHQ में जो अद्वियात की तरसील होती है या अद्वियात की जो खरीदारी होती है तो उसमें फार्मासिस्ट का जो है उसकी यस और नो है ही नहीं। फार्मासिस्ट किसी भी DHQ में फार्मासिस्ट है ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा रहे कि अद्वियात आ रही है और अद्वियात जो है वो BHU में और फिर REC में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और फार्मासिस्ट के बगैर हो रही है। और यही वजह है कि फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वीडियोस आती है कि BHU में जो है वो मरीज को पेनाडोल तक की जो है वो गोली की दस्तयाबी नहीं है, आपके REC में जो है वो बुनियादी सहूलियात नहीं है, आपके REC में जो है वो बुनियादी जो अद्वियात दरकार है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स कहलाती है, वो नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि शोबे सेहत किस तरह ज़बहाली का शिकार है। अच्छा, इस अद्वियात की तरसील और इसके लिए जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने ड्रग इंस्पेक्टर्स तैनात की है और ड्रग कंट्रोल तैनात किया है। अफसोस की बात यह है कि 56 ड्रग इंस्पेक्टर इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो रिक्शे में अद्वियात या सैंपल जो है वो लेके जा रहे थे। ये सूरत हाल है आपके ड्रग इंस्पेक्टर का। पहले तो ये ड्रग इंस्पेक्टर नाकाफी है, 7-7 और 8-8 तहसीलों के लिए जो है एक ड्रग इंस्पेक्टर है। तो आप अंदाजा लगा ले कि ह्यूमनली का ये पॉसिबल है कि 7 तहसीलों में वो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो बगैर किसी सहूलियात के, बगैर किसी गाड़ी के और बगैर किसी TADA के वो घूम सकता है, वो सैंपलिंग कर सकता है। और अगर सैंपलिंग फिर करेगा भी तो वही सैंपल वो रिक्शे में और सुजुकी में वो फिर लेके आता है और वहां पर जमा करता है। तो ये अद्वियात के हवाले से हमारे सूबे का सूरत हाल है। अच्छा, इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल बिल्कुल जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। हम बार बार जो है वो जाते हैं हेल्थ मिनिस्टर के पास, हम बार बार जो है वो उनका दरवाजा खटखटाते हैं, हम बार बार जाते हैं सेक्रेटरी हेल्थ के पास, लेकिन उनका रवैया जो है वो फार्मासिस्ट के साथ इंतहाई गैर इंसाफी और गैर मुनसिफाना है और इम्तियाजी और सूतीली माँ जैसा सलूक वो कर रहा है। हम उनको लेटर पे लेटर जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं।
ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ مل بیٹھ جائیے اور اس شعبہ صحت میں جو آپ مثالی شعبہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس صحت کے شعبے میں مثالی کام کر دیا، تو آپ کے مثالی شعبہ صحت کا تو یہ صورتحال ہے کہ بی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز جو ہے وہ آپ ابھی اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی مثالی شعبہ صحت ہے تو پرائیویٹائزیشن کی ضرورت پھر آپ کو نہیں پڑتی. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ہیلتھ منسٹر سے کہ اگر آپ کا یہ رویہ اسی طرح غیر منصفانہ اور سوتیلی ماجے سے رویہ ہے خیبر پختونخوا کے فارماسسٹ حضرات کے ساتھ، تو آپ پھر مستعفی ہو جائے، آپ فی الفور جو ہے وہ استعفیٰ جمع کریں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب سے، جو بھی ایک نوجوان جو ہے وہ لیڈر ہے اور اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم یہاں پر سب نوجوان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو اس تبدیلی کے نام پر اور اس چینج کے نام پر جو ہے وہ ووٹ دیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس صوبہ خیبر پختونخوا میں وہ اس طرح کا صورتحال ہوگا اور صحت کی شعبے کی اسی طرح زبوحالی ہوگی. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے سی ایم سے سہیل افریدی صاحب سے کہ وہ اس چیز کے حوالے سے فی الفور نوٹس لے، وہ ہیلتھ منسٹر اور سیکرٹری ہیلتھ سے جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ نوٹس لے کہ کیوں صوبہ خیبر پختونخوا میں ادویات کا اسی طرح جو ہے وہ برا صورتحال ہے، کیوں جو ہے وہ بیچارے ہزاروں فارماسسٹ جو ہے وہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے جو ہے ایک ہیومن ریسورسز ہے، آپ اس کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور شعبہ صحت میں جو ہے وہ آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں کر رہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر سے نوٹس لیں. اگر ہیلتھ منسٹر کا یہ رویہ رہا تو ہم بھرپور پھر مطالبہ کریں گے، ہم ہڑتال بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم دھرنا بھی دیں گے کہ یہ ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ استعفیٰ دے دے اور سیکرٹری ہیلتھ بھی استعفیٰ دے دے. اس کے علاوہ جس طرح ہمارے بھائی نے بات کی وقاص صاحب نے کہ اسی خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو چیز یہ کرتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم صرف تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. اسی خیبر پختونخوا کی حکومت نے پہلی فارمیسی سروس پالیسی پاس کی تھی اور ہماری محنت سے اور ان کی کوشش سے یہ پاس ہو گئی تھی اور وہ پہلی فرسٹ ایور ڈاکومنٹڈ فارم فارمیسی سروس پالیسی تھی پورے پاکستان کی. تو ہم نے اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت کی جو ہے وہ اپریسیشن بھی کی تھی، ہم نے ان کو مبارکباد بھی کی تھی. لیکن اسی فارمیسی سروس پالیسی جو ڈاکومنٹ ہے یہ صرف ڈاکومنٹ اور پالیسی کی تحت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چلے آپ کہتے ہیں کہ فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے، فنڈز تو اور جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے لیے ہے، ان چیزوں کے لیے ہے کہ جو ہے وہ یہاں پر سرکاری پروٹوکول کے ذریعے وہ بنیگالہ کا وزٹ تو کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کے نام پہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کے لیے فنڈز ہے، لیکن شعبہ صحت میں فارماسسٹ کے لیے فنڈز نہیں ہے. تو ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس فارمیسی سروس پالیسی کو سٹیپ بائی سٹیپ امپلیمنٹ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے اس کو بالکل جادو کی طرح آپ کہے کہ بس فارمیسی سروس پالیسی امپلیمنٹ ہو گئی اور یہ ہو جائے گی. نہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جو چیزیں ضروری ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، ڈی ایچ یو کے لیول کے اوپر جو ہے وہ فارماسسٹ کی تعیناتی ضرور کی جائے، ہاسپٹل کے تحت جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی یہ اتنی زیادہ کروڑوں ادویات یہاں پر آتی ہے لیکن فارماسسٹ یہاں پر نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں فارماسسٹ کی تعیناتی کی جائے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیں. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم فنڈز خرچ نہیں کرتے، آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں اور فارماسسٹ کے تحت جو ہے آپ کمیونٹی فارمیسی اور ریٹیل فارمیسی جسے فیئر پرائس فارمیسی بھی کہا جاتا ہے، آپ ان اسپتالوں میں یہ اسٹیبلش کر لیں اور آپ دیکھیں 6 مہینوں کے تحت ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرے اور آپ پھر دیکھیں کہ یہ 6 مہینوں میں آپ کو یہ خسارہ دے رہا ہے یا آپ کو یہ فائدہ دے رہا ہے. تو میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر 6 مہینوں میں یہ آپ کو پھر خسارہ دے رہا ہے تو بالکل آپ اس کو ختم کرو اور آپ کہیں کہ فارماسسٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. لیکن آپ جس چیز کو انیشیٹ نہیں کرا رہے اور آپ کہہ رہے کہ فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فارمیسی سروس پالیسی کو فی الفور جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ ان کو سہولیات دی جائے. یہاں پر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں سب سٹینڈرڈ میڈیسن جو ہے اور سپوریس میڈیسن کا بازار گرم ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ ایسی دوا جو ہے وہ پکڑی گئی جس میں صرف جو ہے وہ سٹارچ تھا، جس میں صرف پاؤڈرز تھے، اس میں ڈرگز ہے ہی نہیں. تو یہ اسی لیے ہے کہ سوٹیبل اور جو ہے جتنی کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے ڈرگ انسپیکٹرز کی وہ ہے ہی نہیں اور نہ ان کو سہولیات وہ دی جا رہی ہے.
تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ ہر تحصیل لیول کے اوپر اس کو اپوائنٹ کیا جائے، سرکاری ہسپتالوں میں فارماسسٹ کی تعیناتی کی جائے، جتنی بھی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ڈی ایچ کیو آفیسز ہے وہاں پر فل جو ہے وہ فارماسسٹ کی تعیناتی کی جائے، تاکہ ڈی ایچ کیو کے تحت جو ہے آفس کے تحت جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوتی ہے ادویات کی، تاکہ وہ شفاف طریقے سے ہو جائے، اور اس کی جو ترسیل ہے یا اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے بی ایچ یو لیول تک وہ بھی شفاف طریقے سے ہو، اور ہر مریض کو اپنے گاؤں میں جو ہے وہ ادویات ملے جو ان کے لیے جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے۔ تو فارمیسی سروس پالیسی کے حوالے سے، فارماسسٹ کے حوالے سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر یہ ہمارے ساتھ یہاں پر جمع ہوا ہے، اور شارٹ نوٹس پہ ہم اس پریس کانفرنس کو ہم نے کال کیا تھا، 1 مہینے کے اندر اندر اگر فارمیسی سروس پالیسی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہمیں دکھائی نہیں دی، اس کے اوپر اگر امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، فارماسسٹ کی اگر بات نہیں مانی گئی، اور فارماسسٹ کو وہ سلوک جو دوسروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ملا، اور اسی طرح اگر ناانصافی فارماسسٹ کے ساتھ ہوتی رہی، تو ہم انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے ایک بھرپور جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کریں گے۔ اور دھرنے کا اعلان میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہے، 1 مہینے کے اندر اندر آپ بھرپور تیاری کریں، آپ اپنے کیبنٹس کو اور اپنے جتنے بھی آپ کے فارماسسٹ کولیگ ہیں ان کو موبلائز کریں، اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے ایک تاریخی اور بھرپور جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دیں گے۔ اور اس میں اگر ہمارے ساتھیوں کو کچھ نقصان ہوا، اگر یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز اس میں ہو گئی تو اس کی پوری ذمہ دار جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر ہوگا، سیکٹری ہیلتھ ہوگا اور صوبائی حکومت ہوگی، کیونکہ ہم بار بار یہاں پر آتے ہیں اور ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کے تحت ہم یہ بات ان کو پہنچاتے ہیں، ہم بار بار وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو لیٹرز ڈراپ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کے لیے اور غیر ضروری میٹنگز کے لیے اور غیر ضروری کاموں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن شعبہ صحت کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، فارماسسٹ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن ہم دیتے ہیں، اس میں اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی، تو انشاءاللہ ہم ایک احتجاجی دھرنے کا کال دیں گے، اور کال میں ابھی سے دے رہا ہوں، ابھی آپ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر لے، 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے ہوں گے۔